بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مقدسہ پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں گزاریں، انہیں اولیاء اکرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ہمیشہ نماز اور روزے کی اہمیت پر زور دیا اور پاکیزگی و طہارت کا درس دیا۔ ان کا شمار بلند پایا اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ اسلامی تصوف میں پہلی خاتون ہیں جنہیں شہرت دوام حاصل ہوئی۔ ولادت باسعادت 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹی ولادت ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں۔ نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کی ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک فقر و غنا سے عبارت ہے۔ حضرت رابعہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی نوید تھا۔ آپ کے والد محترم زمانے کی سختیاں سہتے، فاقے کرتے اور نت نئے مصائب و الام برداشت کرتے، مگر زبان سے کبھی شکایت نہیں کرتے اور نہ کسی سے دستے سوال دراز کرتے۔ ایسے باپ کی بیٹی فطرتاً عابدہ و زاہدہ تھیں۔ تعلیم و تربیت حضرت رابعہ بصری کو بچپن ہی سے قرآن پاک و بزرگان دین کے اقوال سے لگاؤ تھا۔ وہ انتہائی ذہین و فطین، شائستہ اور مہذب خاتون تھی۔ بچپن سے ہی حلال و حرام کی تمیز کرتی تھیں۔ ایک دن سب گھر والے کھانے کے لیے جمع ہوئے، مگر وہ کھانے سے دور رہیں۔ والد نے پوچھا، رابعہ تو کیوں کھانا نہیں کھاتی؟ انہوں نے نہایت غمگین لہجے میں جواب دیا کہ میں سوچ رہی ہوں یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ والد نے کہا، بیٹی یہ کیسی بات کرتی ہے، ہم کیوں حرام کھائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ حضرت رابعہ بصری کی عمر تقریباً ابھی 5 برس تھی کہ والدین دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ان دنوں بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ لوگ بھوک سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کے دوران حضرت رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک ظالم شخص نے انہیں پکڑ کر ایک دولت مند کو فروخت کر دیا۔ وہ ان سے تمام کام کراتا، وہ دن کو روزہ رکھتیں اور گھر کے تمام کام کاج کرتیں، رات کو عبادت الہی میں بسر کرتیں۔ ایک رات کو عبادت میں مشغول تھی تو ان کے مالک نے دیکھ لیا۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے حضرت رابعہ بصری سے معافی مانگی اور انہیں آزاد کر دیا۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفہ کا رخت سفر باندھا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، اس کے بعد فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا واز سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حاضر ہوتے۔ ان میں سر فہرست سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ دیگر اہل معرفت اور صاحبان تصوف کی طرح حضرت رابعہ بصری بھی خدا کے وصل کی متمنی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری تصوف میں وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حب الہی کو مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا۔ طبقات الکبریٰ میں درج ہے کہ حضرت رابعہ بصری ہر وقت مغموم اور ملول رہا کرتی تھیں۔ انہیں دنیا سے محبت نہیں تھی۔ جب وہ عذاب دوزخ کا ذکر سنتی تو دیر تک اس کی دہشت سے بے ہوش رہتی۔ ہوش میں آتی تو توبہ میں مشغول ہو جاتی۔ ان کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کرتی تھیں۔ اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر و مدلل جواب دیتی۔ ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی اور اکثر آیات قرآنی ہی بیان کر دیتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اسی لیے قرآن کی آیتوں کے سوا میں کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے کوئی بری بات نہ نکل جائے اور جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں، حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب الہی کا ذکر کیا ہے اس سے مراد دیدار الہی اور جمال خداوندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ حضرت رابعہ نے اپنے علم ریاضیت اور زہد و عبادت سے ایسا مقام حاصل کیا کہ ان کے عہد کے بڑے بڑے عالم و صوفیہ ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے۔ ان کی مجلس میں مؤدب رہتے اور اپنے مسائل کا حل ان سے کرواتے۔
حضرت رابعہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ مردوں کے معاشرے میں یہاں ممبر و محراب تک مرد ہی فائق ہوتے ہیں۔ وہاں ایک زاہدہ و صالحہ عورت کے اقوال و افکار اور عبادت کی انتہا ہلچل مچا دے تو سب کے لیے حیرت کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بہت احسن انداز میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غزالان صحرا دوڑ دوڑ کر رابعہ کی طرف آتے، جبکہ وہ ہر انسان سے بدک کر بھاگ اٹھتے تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کروں۔ اول یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا یہ کہ میرا ایمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا، دوسرے کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا ہمیں علم نہیں۔ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ جسے اس قدر غم ہو وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف جہنم اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی محبت غیر مشروط ہونی چاہیے، یہ محدود لا محدود ہو۔ اس محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کے دیدار کا حصول ہو۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی تھی، فرمایا کرتی تھی میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی اور وصیت فرماتی تھی کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کیا جائے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک معتقد خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشم کا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ ان خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہا کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں۔ تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، مقرب بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے، سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ انتقال۔ ایک مدت تک لوگوں کو راہ حق کی روشن شاہراہ پر گامزن کرنے اور حق و صداقت کی راہ پر چلتے رہنے کی تلقین کرنے والی یہ عظیم شخصیت حالت نزاع میں تھیں اور بستر علالت پر آرام فرما رہی تھی۔ بصرہ کے نیک دل لوگ عیادت کی غرض سے حاضر خدمت تھے۔ اچانک حاضرین سے مخاطب ہوئیں کہ یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر گفتگو کی آواز آتی رہی۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئیں تو لوگ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری اس دنیا سے رخصت فرما چکی تھی۔ اللہ کی عبادت گزار بندی، فرشتہ، مجاہدہ، صفت، عابدہ، صالحہ، فخر و نصافی صالحین نے 185 ہجری میں بصرہ میں وصال فرمایا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ محبتوں کا یہ آبشار اس دنیا میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد اس طرح دنیا سے رخصت ہوا جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے۔ آپ کی سیرت اور آپ کا کردار، غرض کہ آپ کی پوری زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی عبادت، ریاضت، زہد و ورع، اللہ سے محبت یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت، اسے ہر حال میں اللہ کی بندگی اور محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ اسے دوزخ و جنت سے بے نیاز ہو کر معبود حقیقی کی عبادت کرنی ہے۔ اسے صبر و رضا کا پیکر بننا ہے۔ اسے اپنے زندگی کے شب و روز خدا کے نور سے منور کرنا ہے تاکہ جب اس کا سفر آخرت ہو، ہر راستہ اور منزل منور ہو۔ عورتوں کی فضیلت کے مباحثے میں فرماتی تھیں کہ اگر ان میں کوئی نبی نہیں تو کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ بھی نہیں کیا، مگر تمام انبیاء، اولیاء، صدیق عورت کی گود میں ہی پرورش پاتے ہیں اور بڑے ہوئے ہیں، اور معرفت کی اصل خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔